السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامه وشرابه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے جس رب نے میں آپ کی زندگی کے اندر اپنی رحمت سے بھرا ہوا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان فرض کیا اسی وقت سے یہ بات سمجھا دی، ایام معدودات۔ لوگوں، یہ رمضان کے دن کوئی لمبے چوڑے سلسلے، لمبے چوڑے دن نہیں، یہ کوئی سلسلہ لمبا چوڑا نہیں ہے، یہ گنے چنے چند دن ہیں جس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آج 26 روزے گزر چکے ہیں۔ اکثر حصہ رمضان کا گزر گیا، بمشکل 3 یا شاید 4 دن باقی ہیں اور رحمت و برا یہ رمضان بھی گزر جائے گا، جس طرح میری آپ کی زندگی کے اندر پہلے بھی 10 رمضان گزر گئے۔ لیکن معاذ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ رمضان تو پہلے بھی آئے گزر گئے، یہ رمضان بھی اپنے اختتام پر ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے، آیا میرا رمضان کامیاب گزرا ہے؟ کیا میں نے رمضان سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا؟ رمضان کے روزے رکھ کے، رمضان کی راتوں کو قیام کر کے، تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی جستجو اپنا کر کے، کیا وہ مقصد، وہ ہدف میں نے حاصل کر لیا جس ہدف کے لیے کائنات کے رب نے میری تیری زندگی کے اندر یہ رمضان کے ایام دیے تھے؟ اور وہ ہدف ہے کیا؟ ذرا اختصار سے بات کو سمجھ لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کی صدا بلند کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا معاملہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ پاؤں رکھتے ہوئے آمین کی صدا بلند کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جبریل امین آئے اور جبریل امین نے یہ بات کہی، راغم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر لہ، یا اللہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے، وہ بندہ رسوا ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، یا اللہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور جس میں رحمت کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، فرشتے منادی کرنے لگ گئے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اتنے جوش میں آ گئی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، آسمان والا رب ہر روز اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، لیکن اتنے رحمت و برے مہینے کے باوجود جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ معافی نہ لے سکا، وہ معافی حاصل نہ کر سکا،
جبریل امین نے بد دعا کی وہ بندہ ذلیل ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، یا اللہ اتنی تیری رحمت، اتنا تیرا جنت کے دروازے کھلے، اتنی اللہ تیری رحمت عروج پہ، اللہ پھر بھی اگر کوئی بندہ تیری رحمت کا حقدار نہیں بن سکا، جہنم سے آزاد نہیں ہو سکا، جنت کا وارث نہیں بن سکا، اللہ وہ اس قابل ہے، اللہ وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ 26 روزے گزار کر کے 27ویں رات کے اجتماع کے اندر تشریف رکھنے والوں، اللہ نے 3 بڑے عمل رمضان کے بیان کیے، اور رمضان کی کامیابی کے لیے اللہ نے تینوں عملوں کے لیے ایک شرط رکھی، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ لوگوں رمضان اس کا کامیاب جسے معافی مل گئی، اور یہ معافی ملے گی کیسے؟ رمضان کے روزے رکھے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 بندہ مومن ہو، نمبر 2 یہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے معاملے پہ نظر ڈالے، اپنی کمی کوتاہیوں کو سامنے رکھے، اور اس کو رکھنے کے بعد پھر دیکھے کہ روزے کے نتیجے کے اندر میں نے کتنے گناہ چھوڑے، میں کتنی برائیوں سے باہر نکل آیا، میرے کردار میں، میرے عقیدے میں، میرے عمل میں، میرے معاملات میں، میری غمی میں، میری خوشی میں کتنی تبدیلی، انقلاب آیا۔ فرمایا روزہ رکھے بندہ مومن ہو اور اپنا احتساب کرے، تو فرمایا یاد رکھو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو احتساب کرنے والا ہوگا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر رمضان کا قیام بیان کیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، تراویح کی، نوافل پڑھے، بندہ مومن ہو اور احتساب کے ساتھ اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کو پرکھتا ہوا یہ راتوں کا قیام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ قیام بھی اتنا عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ چوتھی طاق رات کے لیے بیٹھنے والوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، بندہ مومن ہو احتساب کرنے والا، اپنے آپ کو پرکھنے والا، اپنے آپ کا جائزہ لینے والا، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، گناہ سے اپنے دامن کو بچائے، مایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یاد رکھو یہ لیلۃ القدر کا قیام بھی اتنا عظیم ہے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم نے روزے بھی 26 رکھ لیے، 26 راتوں بلکہ 27 راتوں کا قیام بھی کر لیا، اور اس 26 راتوں کے 27 راتوں کے بعد لیلۃ القدر کے لیے 4 طاق راتیں، 3 گزار گئے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، اور آج 27ویں رات میں جمع ہے۔ لیکن آج کی اس مجلس میں، اس محفل میں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، اپنا جائزہ احتساب کر کے دیکھوں کہ آیا میرا رمضان کامیاب ہے یا میرا رمضان ناکام اور جو ہے وہ ضائع چلا گیا۔ اللہ نے یہی احساس دلایا مجھے تجھے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی اعلان کروا کے، قل اے میرے پیغمبر علیہ السلام ان لوگوں کو بتائیے، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، لوگوں ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دیں، بتلائیں جن کی نیکیاں، جن کی محنتیں دنیا کے اندر ضائع ہو گئیں، بیکار ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اپنے گمان میں یہی سمجھتے رہے ہم تو بہت اچھے کام کرنے والے ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے قیام کیے ہیں، بڑا ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے، مایا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین حبطت اعمالہم
ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، مایا ان کی ساری نیکیاں برباد ہوگی. اولئک الذین حبطت اعمالہم، وہ اس طرح نیکیوں سے محروم ہو گئے، مایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ان کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں بچے گی جس کو کسی ترکڑی میں ترازو میں تولا جا سکے. میرے بھائیوں، رمضان آیا، ہم نے روزے بھی رکھے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، ہم نے اپنی جائز خواہشات کو لگام دی، کنٹرول کیا، لیکن ذرا اختصار کے ساتھ اپنا احتساب بھی کرتے چلیں، اپنے آپ کا جائزہ لیتے چلیں، تاکہ میں اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لوں میرا رمضان کامیاب گزرا یا میرا رمضان ناکام چلا گیا. اگر بات کروں احتساب کی، روزے کو سامنے رکھیے. اللہ نے فرمایا تھا لوگوں لعلکم تتقون، لوگوں تمہیں روزہ رکھوایا کیوں ہے؟ تمہیں بھوک سے رکھانے سے روکا کیوں ہے؟ تمہیں تمہاری پیاس سے منع کیوں کیا؟ فرمایا تمہارے اندر تبدیلی، انقلاب، بدلاو چاہیے، تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، تمہیں ایسا بنانا ہے کہ روزہ رکھ کے تم ایسے ہو جیسا تمہارا رب تمہیں پسند کرتا ہے. ہمیں اللہ نے ہمیں روکا سب سے پہلے کھانے سے، پینے سے. میں ایک لمحے کے لیے دیکھوں، میں نے روٹی چھوڑ دی، میں نے پانی چھوڑ دیا، اور میں اتنا ان چیزوں سے بچنے لگا. میں وضو خانے میں بیٹھا، گرمی بھی تھی، میرے منہ میں کلی کے لیے ٹھنڈا پانی بھی تھا، اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور کسی کو نہیں پتا میرے حلق میں سے یہ پانی نیچے جا رہا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ میرا روزہ ہے، اور میرا روزہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ یہ پانی جو میرے منہ میں ہے، جسے میرے سوا اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھتا، کسی کو نہیں پتا کہ یہ پانی جتنا منہ میں گیا تھا وہ سارا باہر آیا ہے یا اس پانی میں سے کوئی حلق سے نیچے بھی اتر گیا. روزے نے یہ احساس دیا تھا بندے، جس طرح یہ پانی حلال تھا، طیب تھا، پاکیزہ تھا، لیکن روزے کی وجہ سے اللہ نے حلال سے روک کے تیری تربیت کروائی تھی کہ جب میرا حکم مان کے تو حلال سے اس قدر بچنے والا ہے، اور اگر میں کسی چیز کو حرام قرار دے دوں اور کسی چیز سے منع کر دوں، کسی چیز سے روک دوں، کسی چیز پہ پابندی لگا دوں، تیری زندگی سے کوئی چیز نکال دوں، کوئی کام جو ہے تیری زندگی سے مائنس کر دوں، میرے بندے روزہ رکھ کے تیرا ایمان جو ہے اس لیول پہ تو آنا چاہیے کہ تو بالاولیٰ حرام سے بچنے والا ہو، کہ میں وہ مسلمان ہوں، میں نے تو اپنے رب کے حکم پہ حلال چھوڑ دیا تھا، حرام کیا چیز ہے؟ ہم ذرا ایک جائزہ اس انداز سے لے لیں، اپنے آپ کو پرکھ لیں. میں ذرا اپنی ذات سے شروع ہوں، اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنے گھر کی چار دیواری تک، گھر کی چار دیواری سے اپنے کاروبار تک، اپنے کاروبار سے اپنی غمی تک، اپنی غمی سے اپنی خوشی تک، پھر اپنے تعلقات، اپنے معاشرے تک میں ایک سرسری سی نظر ڈال کے جائزہ لے لوں. اور 26 روزے، 26 راتوں کا قیام، تاک راتوں کی جستجو، کوئی تبدیلی فرق آیا؟ اگر بات کروں حرام کی، میرے بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہیں. صرف اختصار سے ایک بات کو سب سے پہلے میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی تلیوں تک پہلے اپنے عقیدے کو سمجھ لوں کہ میں مسلمان، اب میں مرضی والا مسلمان نہیں. مسلمان ہوتا کون ہے؟ اللہ نے مجھے عقیدہ دے کے مجھے اپنی اوقات سمجھا دی تھی کہ مسلمان ہوتا کون ہے. فرمایا کل کلمہ پڑھنے والے پہلے اپنی حیثیت سمجھ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. دیکھ، جب تو نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نے اللہ کی توحید، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، اب تیری من مرضی ختم، اب تیری اپنی پسند ناپسند ختم، اب تیری چاہت اور ناپسند پسند ختم، اب تیری مرضی نہیں، اب مرضی تیرے رب کی چلے گی. تو اعلان کر، میری نماز، میری قربانی،
میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، وہ اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، وہ اسی طرح ہوگا جیسا میرا رب چاہے گا۔ یہ ہے مسلمان جو اللہ نے اسے عقیدہ دے کے سمجھایا۔ اگر جا کے دنیا میں عربی کی لغت اٹھا لینا، لغت میں بھی مسلم کسے کہتے ہیں؟ وہ اونٹ جس کے ناک کے اندر نکیل ڈالی ہوئی ہے اور نکیل وہ مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نکیل والا اونٹ جو ہے اسے عربی زبان میں مسلم کہتے ہیں، اور جس اونٹ کی مہار جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اونٹ طاقتور بھی ہے، اونٹ قد آور بھی ہے، لیکن جب اس کے ناک میں نکیل ڈلی ہے، نکیل مالک کے ہاتھ میں ہے، اب یہ آزاد نہیں ہے۔ اب مالک جو ہے جہاں کھڑا کرے اسے کھڑا ہونا ہوگا، جہاں بٹھائے گا اسے بیٹھنا ہوگا، جہاں چلائے گا اسے چلنا ہوگا، جہاں روکے گا اسے رکنا ہوگا۔ یہ جو اپنے مالک کا پابند اونٹ ہے اسے ہی عربی زبان میں مسلم کہتے ہیں۔ اور اللہ نے ٹریننگ کروائی کس لیے؟ تجھے مجھے حقیقی مسلمان بنانے کے لیے، لعلکم تتقون کا یہ پیغام دیا۔ میں نے حلال چھوڑا تھا حرام سے بچنے والا بن جاؤں، میں اپنی ذات کو چیک کروں، میرے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی تلیوں تک۔ ایمان والو، میرے لیے آئیڈیل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھوں، میں مانتا ہوں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت حسین و جمیل ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ایمان والو، سان میں ثابت کے لیے یہ معروف ہے کہ نبی علیہ السلام کے حسن کا چرچا کرتے ہوئے کہا تھا، آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ سے خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر کمی نقص سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ یوں کہہ لیے جیسی آپ کی پسند تھی ویسا رب نے بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام خوبصورت تھے، داڑھی رکھ کے کہ منڈوا کے۔ 4 نہیں 5 حکم ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وعفو، داڑھی کو معاف کر دو، عوفو، داڑھی کو پورا کرو، وفیرو، داڑھی کو بڑھاؤ، ورغجو، داڑھی کو لٹکاؤ، وفیرو ورغو، ورغو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ 5 حکموں کے بعد چہرہ مبارک یہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھئے، نبی علیہ السلام کثیر اللحیہ، داڑھی میرے نبی کی بڑی، کث اللحیہ، نبی علیہ السلام کی داڑھی گھنی اور سینے کو گھیرے ہوئے داڑھی ہے۔ پوری زندگی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آقا علیہ السلام نے کینچی لگوائی، نہ نبی علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ اس طرح لگا کے مونڈا ہے، نہ خط نہ لفافہ، نہ اس کو کاٹا نہ مونڈا، اور حکم 5 دیے۔ امتیوں ایمان سے سوچ ذرا، جو ہے 26 روزے رکھ کے میں نے حلال چھوڑا، ایمان سے بتا حلال پیسے دے کے داڑھی کٹوائی تو نہیں، منڈوائی تو نہیں؟ اگر 26 روزے رکھ کے میں اپنی خواہش، اپنے ایک حرام کام کو اپنے چہرے سے ختم کرنے کو تیار نہیں، یہ کاٹنا ایک حرام کام ہے، اور حلال پیسے دے کے میں ان بالوں کو کٹوا کے اس لیے اتار دیتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایمان سے بتا پھر ایمان کا معیار کیا ہے؟ جسے نبی والا چہرہ اچھا نہیں لگتا، تیرا روزہ کہاں کھڑا ہے؟ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، میرے چہرے پہ حرام کا نشان کھڑا ہے، وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کیا کہیں گے؟ بات ٹھیک ہے داڑھی سنت رکھنی اور لیکن چنانچہ ہم نے صرف اپنے من کو دلاسا دینے کے لیے داڑھی کو مونڈ دیا، داڑھی کو کاٹ دیا،
اور بعض ایسے بیچارے بھی ملیں گے جنہوں نے سارا تھوڑا سا منہ کالا کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی رکھی, کسی نے 1 پوٹا, کسی نے 1 انچ, کسی نے آدھی انچ. وہ کیا ہے, کہتے ہیں نہ حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے, دن کو مسجد میں رہے رات کو میں دوویں گھر راضی رہنے چاہیے دینے. کہاں گیا روزہ؟ روٹی تو چھوڑ دی. کیا حلال روٹی نہیں تھی؟ میں نے حلال چھوڑا. میں نے اگر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, میرا رمضان کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا؟ میں اپنے منہ سے نکلنے والا دھواں, وہ سگریٹ, وہ سگار, میں چیک کر لوں کہ وہ خبیث چیز جس کے لیے میرا رب کہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, لوگوں جو چیز تمہیں تباہ کرتی نا ادھر نہیں جانا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یہ سگریٹ کی حرمت, یہ تمباکو, یہ خبیث چیز, قرآن کہے ادھر اپنے ہاتھ نہیں بڑھانے. چلو اگر نہ سمجھ آئے تو سگریٹ کی کوئی ڈبی اٹھاؤ. سگریٹ کی ڈبی پہ 2 چیزیں ملیں گی. ایک آپ کو ملے گا ایک تصویر, ہاتھ کینسر زدہ, ایک ٹنڈا گندا ہاتھ, زخم کا مارا ہوا, جراثیم کا مارا ہوا, وہ تجھے تصویر دکھاتا ہے. اور کلمہ پڑھنے والے, نمازی, رب کے سامنے کھڑے ہونے والے, تیرے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے تو کچا پیاز کھا کے آنے سے منع کیا ہے. پیاز یہ جو تمباکو تو خبیث ہے, ایک تو تیرے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے, اور دوسرا دیکھ یہ ٹنڈا ہاتھ جو ہے یہ تیرے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ تمباکو نوشی تیرے لیے مہلک ہے, تباہ کن ہے. اور قرآن کہتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, بربادی میں. پھر نہیں سمجھ آئی, انہوں نے لکھ کے دے دیا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, وزارت صحت, ڈبی پہ لکھ دیا. اب انہوں نے تصویر بھی بنا دی, انہوں نے پیغام بھی جاری کر دیا کہ یہ چیز تیرے قرآن کا فیصلہ ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, وزارت صحت اس بات پہ کھڑی ہے کہ یہ چیز تیرے لیے مہلک ہے. تصویر بتاتی ہے یہ تیرے لیے تباہ کن ہے. رمضان اپنے اختتام پہ ہے, ایمان سے بتاؤ چھوڑ دی سگریٹ؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب سے رمضان آیا میں نے سگریٹ نہیں پی. ایسے بھی مل جائیں گے مہربان کہ مسجد کے باتھ روموں سے تمباکو کی سمیل آتی ہے, کہتے یار پہلے 20 دن تو نہیں سی آؤندی, یہ اب کیوں شروع ہوئی؟ کہنے لگے بعض معتکف ایسے متقی ہیں کہ یہ کام واش روم میں بیٹھ کے بھی کر لیتے ہیں, کسی کو پتہ نہ چلے کہ معتکف جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے, بس جب ویسے پیوں گے تو پتہ چل جائے گا. اس کا پھر جو سب سے جو ہے سیو مقام جو ہوتا ہے وہ مسجد کا واش روم ہوتا ہے, وہ وہاں بھی سگریٹ لگا کے بیٹھا, کسی کو پتہ نہ چلے, کسی کو نہ پتہ چلے. روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ تو یہ احساس غالب کرے, کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو. تیسری چیز تھوڑا سا آگے بڑھیے, ہم نے حلال چھوڑ دیا, طیب چھوڑ دیا, کھانا پینا مشروبات ہر چیز چھوڑ دی. کیا انی صائم, روزے دار. ایمان سے بتائیے کیا حلال چھوڑنے والے کے لیے حرام کھانا جائز ہے؟ ذرا اپنے منہ سے وہ پان تو دیکھیے جو آپ کبھی دیکھیے کہ یہ آپ کے ملک میں سب سے ایک تگڑا کاروبار وہ نشے کا کاروبار ہے, جو 2 ناموں پہ مارکیٹ میں ملے گا. ایک ملے گا آپ کو پان کے نام پہ, کچا پان کے پکا پان, پھر اس پان کے اندر چونا, اس پان کے اندر تمباکو, اس کے اندر نشہ آور جو ہے وہ چیزیں, نشہ آور چیزیں موجود ہیں. گٹکا الگ ہے, گٹکا اپنی جگہ نشہ آور ہے. ایمان سے بتا, کلمہ بھی پڑھو, نمازی بھی ہو, اور دن میں 10 پان کس لیے کہ اس کے اندر چونا بھی ہے اور اس کے اندر نشہ بھی ہے. اور میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں اور روزے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دینے والوں اور پانی پینے سے بچنے والوں اور خلوت میں بھی تم حلال کے قریب نہیں جاتے, میرے اللہ نے اسے. تو نبی علیہ السلام لوگوں ما اسکارا کثیرہ
فَقَلِيلُهُ حرام. لوگوں جو چیز وہ زیادہ استعمال سے نشہ دے اس کا تھوڑا استعمال بھی چھوڑ دیا. پان، نشے والے پان، تمباکو والے پان، پکے پان اور جرینا، ورنہ نہ سمجھ آئے. کعبہ کے رب کی قسم ہے کبھی روزہ کھلنے کے بعد اپنے قرب و جوار میں اور روزے داروں کی غفلت اور روزے داروں کے ظلم کی انتہا دیکھنا. انتظار میں ہے کب اذان ہو. سب سے پہلے رش لگا ہوتا ہے میرے 5 پان، میرے 10. یہ ساری رات پانوں کا جنازہ نکالے گا کس لیے کہ اس کا نشہ پورا. روٹی کو چھوڑی تھی، کیوں چھوڑا تھا مشروبات؟ مجبور تو کسی نے نہیں کیا. روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون. 26 روزے گزر گئے، میں نے نشہ چھوڑ دیا. اور ایسے بھی ملیں گے کہ جنہوں نے باقاعدہ وہ کیا لیدسی ہوتی ہے، وہ جناب کیا ہے، وہ جسے بیڑا کہتے ہیں، نسوار، وہ انہوں نے جناب جتنے پٹھان ہیں وہ انہوں نے لے کے جناب یا ہمارے دوسرے بھائی بھی ان کو دیکھا دیکھی وہ لی ہوتی ہے اور اس کی گولی سی بنائی دبائی اور کڑم کر کے منہ کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اگلا نشہ ہے. یار روٹی تو چھوڑ دی آپ نے دودھ بھی چھوڑ دیا، آپ نے اعلیٰ قسم کے مشروبات چھوڑ دیے. کس لیے؟ بھئی میرا روزہ ہے، میرے رب نے اس سے، کیا اللہ نے نشہ آور چیزوں سے نہیں روکا؟ کیا اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا؟ میں اپنے معاملات کو تھوڑا سا اور دیکھ لوں، اپنی ذات سے نکل کے. میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی موجود ہیں، ہماری مائیں بھی موجود ہیں. صرف ایک لمحے کے لیے ہم بڑے غیرت مند غیور لوگ ہیں کیونکہ ہم ماننے والے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایمان والو، نبی علیہ السلام کی غیرت کا انداز دیکھنا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے مسلمان عورت پہ کسی غیر مرد کی نظر پڑے. آسمان سے قرآن آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب اپنے گھروں سے نکلے بڑی چادریں لے کر کے، باپ پردہ ہو کر کے نکلے. جمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. جب یہ گھر سے نکلے تو پتا چلے شریف زادیاں جا رہی ہیں، ان کو کوئی تنگ نہ کرے، باپ پردہ ماحول میں جائے. میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک لمحے کے لیے اپنے غیور نبی کو دیکھیے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری آپ کی 2 روحانی مائیں جا رہی ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیویوں نے پردہ نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، او اللہ کی بندیوں تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ وہ دونوں مائیں نبی علیہ السلام کی بیویاں، میری آپ کی روحانی مائیں، فرمانے لگی آقا انہو اعمیٰ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیچارے کو تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو نبینا ہے. ایمان والو، آقا علیہ السلام کی کائنات کے امام کی غیرت دیکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں ذرا ایک لمحے کے لیے توجہ کیجئے. روزہ رمضان جا رہا ہے، 26 روزے گزر گئے، 26 راتیں گزر گئی، 27ویں رات ہے. دیکھنا رمضان میرا کامیاب کے ناکام، میرے رمضان کے نتیجے کے اندر کو تبدیلی، یا یہ میرا روزہ ہے یا بھوک ہڑتال ہے. ذرا اپنے روزے اور بھوک ہڑتال کا فرق چیک کر لینا. نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندیوں پردہ کیوں نہیں کیا؟ ازواج مطہرات عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو اعمیٰ، وہ تو بیچارہ نبینا ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، افا امیوان انتما الستما تم سے رانے، یہ بتاؤ چلو اسے تو نظر نہیں آتا، اللہ نے تمہیں تو آنکھوں سے نوازا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟
نبی علیہ السلام کی غیرت کا انداز دیکھیے. تیرے میرے پیغمبر علیہ السلام نے روحانی ماؤں کو، جن کے لیے اس آدمی کی حیثیت روحانی بیٹے کی اور اس بیٹے کے لیے ان کی حیثیت روحانی ماں کی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لیکن اللہ نے پردے کا حکم تو رکھا ہے نا، اس لیے فرمایا أَفَأَمْيَوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تم سے رانے. چلو وہ تو نبی نے تمہیں تو نظر آتا ہے، تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ غیرت مندوں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے نبینے آدمی سے بھی بے پردگی پسند نہیں کی. ذرا میں بھی اپنے گھر میں دیکھ لوں، میں گھر کا ذمہ دار، میں گھر کا سربراہ، میں گھر کا بڑا، میرے ذمے پورے گھر کی ذمہ داری. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راع علی اہل بیتہ ومسئول عن. میرے اللہ نے مجھ سے میرے گھر کا حساب لینا. میرے گھر میں میری بیوی، میرے گھر میں میری بیٹی، میرے گھر میں میری بہن، میرے گھر میں میری ماں، 4 قسم کی عورتیں میرے گھر میں مومن ہوتی ہیں، اور میں گھر کا سربراہ. میرے اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے. میں دیکھ لوں میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں کیا میں اپنے غیر محرموں سے پردہ کرتی ہیں؟ یہ ماموں کے بیٹے، یہ چچا کے بیٹے، یہ خالہ کے بیٹے، یہ پھپھی کے بیٹے، یہ بہنوئی، یہ جناب یہ خالو جان، یہ پھپھا جان جو غیر محرم ہے. ایمان سے بتاؤ نہیں جی مولوی جی پردہ کر دے جو بازار جانا ہوتا ہے. پردہ بازار سے ہے؟ یہ کون سا پردہ ہے کہ گھر کے اندر جہاں سب قسم کی جو ہے وہ برائیوں کا رستہ کھلا ہے، سارے غیر محرم موجود ہیں، نہ پھپھی کے بیٹے سے پردہ، نہ خالہ کے بیٹوں سے پردہ، نہ ماموں کے بیٹوں سے پردہ، نہ چچا کے بیٹوں سے پردہ، نہ پھپھا جان سے پردہ، نہ خالو سے پردہ، نہ بہنوئی سے پردہ. یہ سارے غیر محرم ہیں. اور غیرت کدھر نکل گئی؟ نبی نے صحابی سے بھی برداشت نہ کرے، بیوی ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بندہ جو ہے امتی ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، روحانی بیٹا ہو ام المومنین کا، لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود کہ وہ بندہ نبی نہ ہے، میرا نبی اپنی بیویوں کو بے پردگی کی اجازت، میری ماں ہو، میری بہن ہو، گھر کے سربراہ ہو. ایمان سے بتاؤ میرے گھر میں میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں پردہ کرنے لگ گئی کہ روزہ صرف بھوک ہڑتال ہے؟ صبح سحری کی، رات کو رنگ برنگی بہترین جو ہے چٹپٹی افطاری کی، اور جناب پھر اللہ خیر اللہ روزہ وہ صرف ایک بھوک ہڑتال تھی، ایک تھوڑا سا جناب جو دورانیہ تھا، صرف برداشت گیا. بس جہاں بھوک گئی ساتھ روزہ گیا. اگر روزہ میری ذات پہ اور میرے گھر پہ، میری بیٹیوں پہ، میری بیوی پہ، میرے متحد لوگوں پہ، یار نہ میری ذات پہ رنگ، نہ میرے متحد افراد پہ رنگ. اور حرام کا عالم یہ ہے، میں چیک کروں کتنے مسلمان جو بیمہ کرایا ہوا ہے. المیہ میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا حلال کیا حرام کیا ہے. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا بیمہ کرا رکھا ہے. بدترین حرام کام، ایک بدترین جوا، ایک بدترین مجہول چیز کی بے. کیا ہے بیمہ؟ مولوی جی یہ حالات بڑے خراب نے، پتہ نہیں ہوندا کسے ویلے کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو سکتا ہے، بندہ کسے بیمار ہی ہو جاتا ہے. وہ ویکھو نا جی کل اج کل کون پوچھتا جے، آج کل کون سارا بنتا؟ آج کل تو کوئی قرضہ دینے تیار نہیں. بندہ کم از کم مرے حرام کے پیسے کھا کے تو مرے. بندہ کہیں جو علاج کروائے تو کم از کم حرام سے تو علاج کروائے. اور بندہ مرے بچوں کو حرام دے کے تو جائے تاکہ اپنا بھی بیڑا غرق اور پیچھے اولاد کا بھی بیڑا. کیا بیمہ کہ جناب میں نے نا ایک پالیسی لی ہوئی ہے تو جناب اب کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے. اب دیکھو تیرا نقصان ہوگا کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، تیرا نقصان کا پتہ نہیں، اور جو پیسے دے رہا ہے وہ طے شدہ متعین ہے. یہ ایک نامعلوم مجہول چیز کی بہ بالاتفاق اسلام میں حرام ہے، لیکن مسلمان ہیں، بیمے کرائے ہیں اپنا بھی بچوں کا بھی. ایمان سے بتاؤ دودھ چھوڑ دیا، مشروبات چھوڑ دیے کھانے، کس لیے کہ میرا روزہ ہے.
اور بیمے کا پیسہ کھا رہا ہوں، انشورنس کی رقم کہ جناب میری گاڑی چوری ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور میری دکان پہ میرے کارخانے میں آگ لگ سکتی ہے، میں انشورنس کروا کے اپنی دکان سیکور کروں، میں انشورنس کروا کے کارخانہ سیکور کر لوں، میں انشورنس کروا کے جناب اپنا گھر سیکور کر لوں، میں نے تاکہ میرا نقصان ہو تو پیسہ کمپنی دے گی۔ ایمان سے بتا، او یارو حلال چھوڑ دیا اور حرام کے لیے ایگریمنٹ کر لیے، بتاؤ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ 26 روزے رکھ کے حرام تو چھوڑا نہیں ہم نے، اور بڑے خوش ہیں کہ ہم نے دودھ چھوڑ دیا، ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ مجھے ایمان سے بتلا، اگر حلال چھوڑا تھا کس لیے؟ تاکہ میری تربیت ہو، میرے اندر تبدیلی، انقلاب پیدا ہو جائے۔ نہ ہم نے نشہ چھوڑا، نہ کھانے کے لیے جو ہے حرام کو چھوڑا، نہ ہم نے ناجائز کام چھوڑے۔ 26 روزے گزر گئے، 26 راتیں گزر گئی، کتنی تبدیلی، انقلاب۔ اور رمضان کس کا کامیاب ہے؟ اور جس کے لیے پیغام آئے کہ اللہ ہر رات اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اور آواز پڑے میرے بندے جا آج رات میں نے تجھے بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ لیکن کب؟ روزے نے ایک اور بھی کام رکھا تھا، وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ تو کھاتا نہیں پیتا نہیں، کس لیے؟ یار کون سا کو دیکھ رہا ہے؟ کہتا یارو میرے روزے نے نا ایک عقیدہ دیا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب تو، لوگوں کو تو یہ عقیدہ بھی برداشت نہیں، اور حکومت کو سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مسلمان کے اس عقیدے میں بھی ایک بدترین وار، وہ جو قرآن نے عقیدہ دیا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اے مسلمان یہ تیرے رب کی شان ہے کہ تیرے رب پہ کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب۔ لیکن مسلمان یہاں بھی جو ہے رب کے ساتھ بغاوت پہ اتر آیا، کہتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ کون ہے شبیر؟ سیدنا حسین ابن علی شہزادہ جنت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا، ماں فاطمہ کا لخت جگر رضی اللہ عنہ، کہتا کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ ایمان سے بتا، رب کا شریک بنا کر کے یہ ایسے کفر یا عقیدے شرکیہ پال کے بتا، روزہ رکھ کر کے تیرا روزہ کہاں کھڑا ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اور ذرا میری تیرے روزے نے کیا یہ احساس عقیدہ پختہ کر دیا؟ صرف ایک آخری بات عرض کر کے ہم اپنی بات کو مکمل کیے دیتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے یارو، یہ رات آج چوتھی طاق رات ہے، خدا را اپنا آپ کا جائزہ لو، اپنے آپ کو پرکھو، اور میرے روزوں نے، راتوں کے قیام نے، اور طاق راتوں کی خلوت نے کوئی تبدیلی، انقلاب پیدا کیا؟ کوئی فرق آیا؟ کوئی رنگ چڑھا روزے کا؟ کوئی عبادت نے رنگ چڑھایا؟ اپنی خلوت دیکھ، میں نے اس لیے نہیں کھایا، کہتا کوئی دیکھے نہ دیکھے میں رب تو۔ روزے نے احساس دیا تھا یارو رب کا حیا کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا لوگوں پتہ چلا کہ نہیں چلا، اور رب کا حیا کر، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمان سے بتا، لوگوں سے ڈرتے ہو، گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے، لیکن خلوت میں جا کے ہر برائی گناہ کر گزرتے ہو، نہ سمجھ آئے اپنا موبائل کھول، بتا تیرے موبائل کی گیلری کو کتنے کوڈ لگے ہیں؟ کیوں لگائے ہیں؟ جب ان کے اندر کوئی 2 نمبری نہیں، اس کے اندر کوئی گندی تصویریں نہیں، اور تیرے موبائل کی گیلری میں کوئی ویڈیو فلمیں، گندی فلمیں نہیں، اس میں گندے فوش گانے ڈرامے نہیں ہیں، اور اس کے اندر بیہودہ چیزیں نہیں ہیں، اور شریعت کی منع کردہ معاملات نہیں ہیں۔ بتا یہ کوڈ کس چیزیں لگے ہیں؟ کیوں لگائے ہیں؟ کسی کو پتا؟ چلو نہیں پتا چلے گا، تیرا کوئی کوڈ نہیں کھول پائے گا، کیا رب بھی نہیں جانتا؟ اس کا مطلب لوگوں کا حیا تو کرتے ہو، رب کا حیا کیوں نہیں ہے؟ اور لوگ تیرا کوڈ نہیں کھول سکتے، لیکن ایک تیرا رب ہے، یوم تبلی السرائر، تیرے رب نے سارے تیرے کوڈ توڑ دینے ہیں، سارے کوڈ کھل جائیں گے، یوم تبلی السرائر۔
یہ اللہ نے کوڈ توڑ دینے، یہ تیری گیلری، یہ تیری میموری، یہ تیرا خفیہ خانہ، یہ سارا تیرا رب کھول کے تیرے سامنے رکھ دے گا اور آواز دے گا، او میرے بندے، اور لوگوں کا حیا کرتا تھا، میرا حیا نہیں کرتا تھا، لے آ پھر اپنی ذرا کرتوت دیکھ لے، اقرا کتابک، لے یہ تیری زندگی کی فلم چلنے لگی ہے، یہ تیرا زندگی کا ڈیٹا ہم نے نکال دیا، تیرے کوڈ سارے توڑ دیے، تیری میموری کے لاک ہم نے توڑ دیے، اقرا کتابک، لے تیری گیلری کھل گئی، اب تیرے رجسٹر کھل گئے، اقرا کتابک، لے اپنا کرتوت نامہ پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہمیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیا کرتا رہا، لے تو خود ہی دیکھ لے، اپنا فیصلہ کر لینا کہ تو کہاں کھڑا تھا، تو کیا کرتا تھا، لوگوں کا حیا تھا لیکن تجھے اپنے رب کا حیا نہیں تھا، مایا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور پھر جب یہ نامہ اعمال کھلے گا، یہ کرتوت نامہ سامنے آئے گا، اور روزہ رکھنے کے باوجود، اور جب تیرے میرے اندر رب کا حیا نہیں، تیری میری خلوت نہیں سمری، پھر یہ بندہ روئے گا اور چیخے گا، چلائے گا، قرآن نے وہ منظر بیان کیا، کہے گا مالی حاذل کتاب، ہائے یا اللہ یہ کہو جا کھاتا سے تیار کیتا ہے، اللہ یہ کیسی کتاب بنائی ہے، مالی حاذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا مالی حاذل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے میرا کو چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ اس نے کو میرا بڑا گناہ چھوڑا، نہ جلوت کا چھوڑا نہ خلوت کا چھوڑا، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو ہر چیز میری سامنے لا کے رکھ دی، یہ پچھتائے گا، روئے گا، لیکن اب پچھتائے کیا ہود، جب چوگی چڑیاں کھیت، جب وقت تھا سوچنے کا کہ روزے نے میری خلوت سنواری تھی اور میں نے تو منہ میں پانی بھی پورا بار پھینک دیا تھا، اگرچہ کسی کو نہیں پتا تھا، کس لیے کہ دیکھے نہ دیکھے میرا رب، کوئی جانے نہ جانے میرا رب جانتا ہے، روزے نے تو یہ رب کا حیا سکھایا تھا، لیکن خلوت میں لوگوں سے اوجھل ہو کے، لوگوں سے علیحدگی میں جا کے، لوگوں سے پردے میں جا کے، لوگوں کی نظروں سے دور ہو کے، یہ حیا ختم کیوں ہو گیا؟ لوگوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور خوش نصیب ہے جس میں یہ حیا پیدا ہو گیا اور روزے نے رنگ چڑھا دیا، اللہ کی قسم اگر یہ رنگ چڑھ گیا، رب کا یہ حیا پیدا ہو گیا، روزے کے نتیجے میں یہ تبدیلی انقلاب آ گیا، اللہ کی قسم میں تو اتنے خوش نصیب ہیں، قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور زمین نے لوگوں کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوں گے اور لوگ جو ہے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، لیکن 7 قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان 7 قسم میں ایک وہ ہے جس پہ روزے کا رنگ چڑھا ہوا ہے، روزے کا رنگ کیا؟ کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جانتا، میں بالکل سیب اور محفوظ، میرے پاس گناہ کے سارے اسباب، برائی کرنے کے سارے وسائل اور گناہ کے لیے ہر موقع موجود، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعاتہ امرأۃ ذات حسب و جمال، اسے ایک خوبصورت عورت اچھے اونچے خاندان کی حسین و جمیل ہے، اسے برائی کی دعوت دیتی ہے، اور یہ خود نہیں گیا، اس نے جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دی، یہ چیٹنگ پہ اوپر اس کو برگلانے والا نہیں، وہ خود اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے اور برائی کے پورے اسباب وسائل موجود ہیں، لیکن اس نے روزہ رکھا تھا، یہ جانتا تھا کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے میرا رب تو جانتا ہے، کسی کو پتا چلے نہ چلے پر میرے رب سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اور اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا تو حسین ضرور ہے اور دیکھ تیرا خاندان اونچا ضرور ہے، لیکن انی اخاف اللہ، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب جانتا ہے،
برائی کی پورے اسباب موجود، عورت نے دعوت دی، خوبصورت ہے، لیکن یہ کیوں نہیں جاتا برائی کے قریب کہ روزے نے اس کی خلوت سنوار دی. کہا انی اخاف اللہ. او بھائی ٹھیک ہے تو جو مرضی کہ جو مرضی پیشکش کر، لیکن یاد رکھ میرے رب نے روک رکھا ہے. کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، کسی پتہ چلے نہ چلے، لیکن انی اخاف اللہ، میں اللہ سے. بڑے شکوے ہمارے، بڑے گلے ہوتے ہیں، او مولوی جی دعا کرو، بڑے حالات خراب نے، بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، بندے حال تے بونکے دیہڑے، دعا ہی کرو جی. ہوتا ہے نا. اللہ کی قسم تیرے میرے روزے نے اگر میرے تیرے اندر تبدیلی، انقلاب پیدا کر دیا، اگر روزے نے یہ رنگ چڑھا دیا، تیری میری خلوت سنوار دی، اور جہاں کوئی نہیں دیکھتا، جہاں کوئی نہیں جانتا، اگر میں تو رب کا حیا کرنے والے بن گئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور کتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، اور کتنی بڑی سے بڑی ازمائش آ جائے، کتنی بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اپنی خلوت کا واسطہ دے کے اپنے رب سے سوال کرنا، عرش والا رب دستی تیری ساری مشکلیں دور کر دے گا. نہ سمجھ آئے. کبھی صحیح بخاری اٹھا، نبی علیہ السلام 3 بندے سفر پہ نکلے، اور جب سفر پہ گئے تو وہاں پہ بارش شروع ہو گئی، طوفان آیا، ایک غار میں چلے گئے، اور طوفان کی وجہ سے غار کے آگے پتھر لگ کے غار بند ہو گیا. جب جو غار بند ہو گیا نا تو اب پھنس گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اور کسی کو پتا نہیں. پریشان ہوئے، کہنے لگے یار اللہ کو دعا کرو. اچھا ایسا کرو، اپنے جو عمل سب سے پیارے ہیں نا، جس کے اندر بڑا دل جما کے رب کے لیے کیا نا، آج اللہ کے سامنے وہ عمل رکھو کہ مال کا تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج تیرے بندے پھنس گئے ہیں، تو نجات دے دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی تھا، اور روزے داروں، اور ٹھنڈا پانی چھوڑ دینے والوں، اور اچھے اچھے مشروبات کھانے چھوڑ دیے روزے کی وجہ سے، لیکن بتا رب کا حیا خلوت. نبی علیہ السلام میں ایک بندہ آیا ان 3 میں سے، کہنے لگا مال کا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی تھی، اللہ مجبور تھی، میرے پاس پیسے لینے کے لیے آئی، اللہ میں گناہوں میں گرا ہوا تھا، میں نے اسے کہا پیسے مل سکتے ہیں، تیری ضرورتیں پوری کر دیتا ہوں، لیکن پہلے اپنی خواہش پوری کروں گا، پہلے اپنی حاجت پوری کروں گا. اللہ وہ مجبور تھی، وہ مان گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے تو اپنی خواہش پوری کر لے، تو برائی کر لینا، میں مجبور ہوں، مجھے پیسے دے دے. اللہ جب وہ آئی اور میں برائی کے لیے تیار تھا، اللہ وہ رو پڑی، اور اس نے مجھے اتنا کہا تھا، میں نے اسے کہا دیکھ میں نے مجبور تو نہیں کیا. کہنے لگی اتق اللہ، دیکھ اللہ کے بندے رب سے ڈر جا، میں نے کبھی اپنی عزت کسی غیر مرد کے لیے حلال نہیں کی ہے، آج مجبور ہو کر کے اپنی تنگی کی وجہ سے مجھے آج اپنا آپ جو ہے وہ تیرے لیے کھولنا پڑا، میں اب بھی اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، باز آ جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری عزت قدر تیرا حیا کرتے ہوئے اللہ میں برائی سے رک گیا تھا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، اللہ آج اس اندھی مشکل میں پھنسا ہوں، اللہ تو اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پتھر سرکا، اللہ نے وہاں سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دی. ایمان والو اپنی خلوت دیکھو، اپنی پرائیویسی دیکھو، اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھو، اپنا بیڈ روم چیک کر، اور اپنے پرائیویٹ جو بلاک ہے اپنے موبائل کے جو ہے، اور جو خلوت کے خانے بنائے ہیں، اور جو باکس بنائے ہیں، اور جو کوڈ لگا کے جن برائیوں کو سیو کیا ہے، خدا را تیرا روزہ کہتا اس کو ختم کر دے، تیرے راز نہ کھل جائے، اپنے رب کا حیا کر. اگر یہ تبدیلی آ گئی سمجھ خوش نصیب ہے،
کہ تیرا میرا رمضان کامیاب ہے۔ اللہ نے باب الریان تیار کیا ہے، عرش والا بھی اعلان کر کے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ راضی خوشیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں میں شامل ہو کے میری جنت کا مہمان بن جا۔ اگر یہ مقام نہ آیا، اگر یہ رنگ پیدا نہ ہوا تو پھر خطرہ ہے کہیں آواز نہ آ جائے۔ عرش والا رب کہے او میرے فرشتوں خضوع ہو، پکڑ لو اس کو، فغلو ہو، اس کو زنجیروں میں باندھ لو، ثم الجحیم صلو، اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ یا اللہ یہ تو مسلمان، یہ تو نمازی، روزے دار، حاجی صاحب، یا اللہ جرم کیا ہے؟ وَإِنَّهُ كَانَ لا یؤمن باللہ العظیم، اگر اس کو رب کا حیا ہوتا، اگر اس کے اندر رب کا کی محبت ہوتی، اگر خلوت کے اندر بھی اپنے رب کا حیا کرنے والا ہوتا، رب سے ڈرتا، تو آج جو ہے یہ رب کو ماننے والا ہوتا۔ یہ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، حقیقت میں رب کا حیا ہی نہیں تھا۔ اس میں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ لوگوں خدا را یہ 26 روزے گزر گئے، 26 راتیں گزر گئی، خدا را اب بھی اپنا احتساب کیجئے، جائزہ لے لیجئے، ورنہ کل پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان سے کما حق و مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو روزے کا مقصد ہے اللہ اس کو کما کر کے اللہ ہمیں ایسا روزے دار بنا دے۔ اللہ جن کے لیے باب الریان بنا ہے اللہ ان بد نصیبوں سے بچا لینا۔ اللہ جن کی بھوک پیاس ہونے کوئی فائدہ نہیں دے گی، جن کے روزے ضائع چلے جائیں گے، اللہ زندہ رکھے تو اسلام پہ اللہ موت دے تو حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔